میں ان نوجوانوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں جو اس طریقے کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، اس طریقے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، یاد رکھیں اگر آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں، اگر شادی شدہ ہیں تو اپنی محرم سے محبت کریں، اپنی بیوی سے محبت کریں، دوسرے کے چکر میں نہ پڑیں، ورنہ دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ کسی کو ناحق نہیں ستانا چاہیے، کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کو پریشان کر رب العزت سے اگر تمہاری شکایت اس نے کر دی تو آپ کسی پر ظلم کریں گے، وہ کسی اور سے بتانے نہیں جائے گا، اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوگا اور اپنے رب سے شکایت کرے گا۔ اور اگر کسی مظلوم نے تمہاری شکایت اپنے رب سے کر دی تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی رہا کرتے تھے، پرسکون زندگی گزار رہے تھے، تو اس کا شوہر رکشہ چلا کے اور آسانی سے اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ صبح کو نکل جاتا تھا کھانا کھا کے اور شام تک وہ آ جاتا تھا، اور جو بھی اس کی کمائی ہوتی تھی اس کمائی کو اپنے گھر پر اپنے پریوار میں خرچ کیا کرتا تھا۔ کئی سال گزر گئے اس کی شادی کے، لیکن اس کا کوئی بچہ نہیں ہوا، اس کی اولاد نہیں ہوئی، تو اسی غم میں دونوں رہا کرتے تھے۔ بیوی زیادہ اس غم میں رہا کرتی تھی اور وہ دعا کرتی تھی پروردگار عالم ہماری بھی گود بھر دے۔ اس کے ساتھ کی جو سہیلیوں کی شادیاں ہوئی تھیں ان کے بچے تھے، ان کی اولاد تھی، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی بچہ نہیں، تو یہ غم اس کو ستائے جا رہا تھا۔ جو اس کا شوہر تھا اب یہ گھر پر آتا تھا، اس کے چڑچڑاپن ہو گیا تھا۔ جب اولاد کوئی نہیں ہوتی ہے تو پھر لڑائی جھگڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں، میاں بیوی میں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، بیوی کی غلطی نکالتا ہے، ایک شوہر کی غلطی نکالتا، آپس میں ہی جھگڑے کرتے ہیں، ہے نا۔ تو اس کی بیوی بہت سمجھدار تھی، لیکن وہ بہت زیادہ اس کو جو ہے اب ٹارچر کرنے لگا کہ بچے نہیں ہو رہے ہیں، تو وہ کہتی اس میں میری کوئی مرضی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، بچے ہونا یا نہ ہونا یہ اس کی مرضی ہے، جب وہ چاہے گا تو عطا فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس عمر پہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ بیوی یہ سمجھاتی تھی، یہ بتاتی تھی کہ بندہ جب صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا نواز دیتا ہے کہ اس کے خالی دامن پر ہو جایا کرتے ہیں۔ صبر سے کام لو، صبر رکھو، لیکن اس کو صبر نہیں ہوتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ رکشہ چلاتا تھا، ایک دن اس کی ایک لڑکی سے ملاقات ہو گئی اور آپس میں بات چیت ہونے لگی، تو اب وہ اپنے رکشے سے اس لڑکی کو اس کی منزل پر چھوڑتا تھا۔ روز اس کا یہی معمول ہو گیا تھا، ہنسی مذاق ہونے لگی، بات چیت ہونے لگی، یہاں تک کہ اس نے اپنا نمبر اسے دے دیا، اس نے اپنا نمبر اسے دے دیا۔ اب یہ دونوں آپس میں بات کرنے لگے، رات میں دیر رات تک گھر پہ آتا، اب بیوی سے وہ بات بھی نہیں رہی، اب بیوی کو بہت زیادہ ٹارچر کرتا، بہت زیادہ اس کو سناتا رہتا، گالیاں دیتا، کبھی کبھی مار بھی دیتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بیوی کے پیٹ میں درد ہوا، اس نے دائی کو بلایا اور بلانے کے بعد جب دائی نے چیک کیا، کہا مبارک ہو تم حاملہ ہو چکی ہو۔ جب اس نے اتنی بات سنی کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں، اس نے امیدیں چھوڑ دی تھیں کہ ہمیں پتہ نہیں بچہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن جب دائی کی یہ بات سنی تو خوشی کی ایک لہر اٹھی، خوشی میں جھومنے لگی اور سوچنے لگی آج جب میرے شوہر آئیں گے تو ان کو جب میں بتاؤں گی تو ان کو بھی خوشی ہوگی۔ لیکن وہاں کیا چل رہا تھا بیوی کو کچھ پتہ نہیں۔ شام کو جب شوہر آیا تو شوہر کو بتانے لگی کہ آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے والی ہوں جسے سن کر تم خوشی سے جھوم اٹھو گے۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا میں حاملہ بن چکی ہوں، ہم بھی اب بہت جلد ایک بیٹا یا بیٹی کی ماں اور تم باپ بن جاؤ گے۔ تو اتنی بات جب خوشی خوشی کہی تو اس نے اس پر کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ وہ شوہر جو ہر وقت یہ چاہتا تھا کہ ہماری بھی اولاد ہو، ہر وقت اپنی بیوی کو اس بات سے ٹارچر کرتا تھا کہ تو ماں نہیں بن رہی ہے، آج جب اس نے یہ خوشی کی لہر، یہ خوشی کی گھڑی اور یہ خوشی کے موقع کی بات سنائی، جب یہ بتایا کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں اور تم خوشی کے مارے جھوم اٹھو گے، تو اس بات پر اسے کوئی اثر نہیں ہوا کہ اچھی بات ہے، اتنا کہہ کے اور وہ سونے کے لیے چلا گیا۔ بیوی بہت زیادہ غمزدہ ہو گئی کہ یہ آخر بات کیا ہے، کہ ابھی تو وہ خوشی کی بات تھی، میں نے یہ سنایا تو انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ تو آخر کار ایسے ہی معاملات چلتے رہے۔ ایک دن وہ آیا کہ بیوی جو ہے تقریباً 5 یا 6 مہینے سے حاملہ ہو چکی تھی۔ اب ایک دن وہ آیا کیونکہ اس کی بات چیت زیادہ بڑھ چکی تھی آگے،
اس کے شوہر کی، اور اس نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا، اور نکاح کر کے وہ گھر پہ لے آیا۔ گھر پہ لایا تو بیوی دیکھ کر چونک گئی، کہا یہ کیا کر لیا تم نے؟ حالانکہ اسلام میں 4 نکاح جائز ہیں، 4 شادیاں جائز ہیں، 4 شادیاں ہو سکتی ہیں۔ تو اب چونکہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں، غلط مانتے ہیں، لیکن 4 شادیاں تب جائز ہیں جب بندہ تب 4 شادیاں کرے کہ جب اس کے پاس استطاعت ہو، جب اس کے پاس مال اور دولت ہو، پیسہ ہو، کہ ایک بیوی کو جتنا دے اتنا ہی دوسری والی کو دے۔ مان لیجئے کسی کی 2 بیویاں ہیں، اس نے 2 شادیاں کی، اب اس کے پاس ہے کچھ نہیں، تو ایک کو زیادہ دے دیا، ایک کو دیا ہی نہیں، تو یہ تو پھر انصاف نہیں ہوا۔ انصاف پتہ ہے کیا ہے کہ 2 کسی کی بیویاں ہیں تو 2 تربوز لایا۔ اب ایک سوال میں کرتا ہوں، آپ اس کا جواب دیجئے کہ کسی کی 2 بیویاں ہیں اور وہ 2 تربوز خرید کر لایا، تو اب کس طریقے سے وہ بانٹے گا؟ تو آپ ظاہر سی بات ہے یہی کہو گے کہ ایک اس کو دے دے گا، دوسرا اس کو دے دے گا، لیکن یہ انصاف نہیں ہے۔ پتہ ہے انصاف کیا ہے؟ اب پہلے ایک تربوز کو کاٹے، آدھا ایک کو دے، آدھا دوسرے کو دے، پھر ایک تربوز کاٹے، آدھا اس کو دے، آدھا اس کو دے، یعنی دونوں تربوز سے آدھا آدھا دونوں کو دے، یعنی ایک تربوز پورا نہ دے۔ کیوں؟ اگر کسی ایک کا یعنی ایک بیوی کا تربوز خراب نکل گیا تو پھر آپ سمجھ لیجئے اس کے ساتھ تو نا انصافی ہو جائے گی۔ ایک بیوی کا تربوز خراب نکل گیا، ایک کھائے گی بیٹھ کر تو ایک منہ دیکھے گی، تو یہ نا انصافی ہو جائے گی۔ تو آدھا آدھا دونوں میں سے کاٹ کر دینا چاہیے، یہ انصاف ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جس کے پاس استطاعت ہے، جس کے پاس مال اور دولت ہے، پیسہ ہے، تو وہ 4 بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں۔ لیکن اس کے پاس تو پیسہ دولت کچھ نہیں تھا، بس رکشہ چلا کے گزارا کرتا تھا، یہ دونوں میں کیا بٹوارا کرتا؟ لیکن اس نے نا عشق والی شادی کر لی، محبت کر لی، کسی اور سے بھی شادی کر کے گھر پہ لے آیا۔ پیسے ہیں نہیں، مال و دولت ہے نہیں جو آدھا آدھا کر کے تقسیم کر دے۔ تو بیوی بہت زیادہ جو ہے پریشان ہو گئی کہ اچانک سے یہ کیا کر لیا اس نے۔ اب اچھا بات اس پہ بھی بنتی ہے کہ 2 شادیاں کر لی تم نے، ٹھیک ہے، لیکن دونوں کو اتنا ہی پیار اور محبت کرو۔ اگر 2 بیوی ہیں تو اتنا ہی پیار اور محبت سے دونوں کو رکھو، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ ایک بیوی دوسرے پر اپنا حق جمائے، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا نا کہ ایک بیوی آ گئی، اب نئی والی آ گئی تو وہ پرانی والی پر اپنا حق جتائے اور پرانی والی کو ڈانٹے، اس سے کام کرائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب 2 بیوی ہیں تو دونوں برابر برابر کام کریں، کسی ایک کا بھی کسی پر زور نہیں ہے کہ نہیں تم کرو اور وہ اپنا حکم چلائے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنا حکم چلانا شروع کر دیا۔ وہ کہتی برتن تم دھو گی، کپڑے تم دھو گی، اپنے بھی کپڑے اس سے دھلواتی، اور وہ حاملہ ہے، پریشان ہے، درد ہوتا ہے پیٹ میں، پھر بھی کام کرتی ہے۔ شوہر کو کوئی فکر نہیں ہے، شوہر تو اپنی ہی دھن میں مگن ہے۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ شوہر گیا ہوا تھا، اس نے اتنا زیادہ ٹارچر کیا، بہت زیادہ، اس کو کھانا بھی نہیں دیا۔ شام کو شوہر آیا تو لگا کہ بات کر دی۔ عورتوں کی 2 بات ہوتی ہے نا، عورتوں میں یہ ہوتا ہے، ایک ان کا ملکہ ہوتا ہے کہ وہ لگا کے بہت بات کرتی ہیں، بات چھوٹی سی ہو اس کو بتنگڑ بنا دیتی ہیں، بڑا کر کے پیش کرتی ہیں۔ اور ایک یہ بھی خصلت ہوتی ہے عورتوں میں، کسی کو برا نہ لگ جائے، ایک بات اگر کسی کو بتا دی جائے نا تو پھر ساری عورتوں میں وہ بات پھیل جاتی ہے۔ اس سے چاہے 1,00,000 بار یہ بتایا جائے کہ کسی کو بتانا مت، لیکن وہ بتا بھی دیتی ہیں۔ لیکن یہ بات نہ ہونی نہیں چاہیے۔ اگر کسی کا راز ہو تو راز رکھنا چاہیے اپنے آپ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کنیز فاطمہ بن کر زندگی گزارنے والی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کنیز فاطمہ ہیں۔ اپنی زندگی کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی پر گزارنا چاہیے۔ اپنی زندگی کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح زندگی گزاریں، بھی دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ کنیز فاطمہ بن کر اپنی زندگی کو گزاریں تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب کیا ہوا، ایک دن بارش ہو رہی تھی اور یہ حاملہ تھی، 9 مہینے ہو چکے تھے اور بارش ہو رہی تھی، تو اس نے کیا کیا، اس کو بہت زیادہ کسی بات پر ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ اس کو ایک کہیں کونے میں بند کر دیا، ایک کمرے میں، اس میں کنڈی ڈال دی، تالا ڈال دیا۔ اب وہ بند بیچاری، اس کے درد شروع ہو گیا، تو کسی طریقے سے کھڑکی توڑ کر وہ باہر نکل آئی۔ باہر نکلی تو بھوک بھی تیزی سے لگی تھی، کچن کی طرف بڑھی تو اس میں بھی تالا تھا۔ کچن جیسی چیز میں بھی، کھانے پینے کی چیز جہاں رکھی وہاں پر بھی تالا پڑا۔ اب کیا کرتی، باہر کو گئی تو کتے روٹی کھا رہے تھے، کتوں کے سامنے روٹی پڑی ہوئی تھی، ان کے گھر پہ کتے پلے ہوئے تھے، کتوں کے سامنے روٹی پڑی تھی، اس کے سامنے سے روٹی اس نے کھینچی اور کھانے لگی۔ کیونکہ جس کو بھوک لگی ہوتی ہے نا، وہ جانور کے
जो जिसमें चारा खाता है जानवर, उससे भी निकाल कर वो खा सकता है अगर कोई चीज़ उससे मिल जाए। कुत्तों के सामने अगर रोटी पड़ी हो उससे भी वो निकाल कर खा सकता है, क्योंकि भूख ऐसी चीज़ है, समझ रहे हैं। भूख इंसान को बिल्कुल निढाल बना देती है। भूख इंसान से क्या करवा ले कि किसी को पता नहीं, समझ रहे हैं। तो वो कुत्तों के सामने की रोटी खा रही थी। कुत्तों ने जब उसके भाई किसी के सामने से उसका रिस्क खींचेगा, कुत्तों के सामने से उसने रोटी उठाई तो कुत्ते भौंकने लगे। ये आवाज़ जब अंदर गई वो दूसरी वाली बीवी भागती हुई आई, देखा तो वो कुत्तों के सामने की रोटी खा रही थी, तो उसको ना एक थप्पड़ भी मारा उसने और डांटा भी, और कुत्तों को खोल दिया, उनकी जंजीरों को खोल दिया। कुत्तों ने जंजीरें जैसे ही खुली उस औरत को दौड़ाना शुरू कर दिया। वो भागने लगी, भागती भागती गिर गई एक जगह पर। पानी बरस रहा था और एक दरवाज़े पर वो अंदर दाखिल होना चाह रही थी लेकिन कुंडी लगी थी। दरवाज़ा बस खटखटाया उसने और वहीं पर गिर गई। दर्द तेज़ी के साथ शुरू हो चुका था। उस घर में एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। वो आई, उन्होंने देखा, उसको उठा के अंदर ले गई। अंदर ले जाने के बाद दरवाज़े की कुंडी लगा ली। अब औरत बेहोश हो चुकी थी। जब उसको होश आया तो वो देखती है कि बच्चे की पैदाइश हो चुकी थी। बच्ची की पैदाइश हुई, बेटी पैदा हुई थी। बेटी का इंतकाल हो गया था, यानी बेटी मरी हुई पैदा हुई थी, क्योंकि उन लोगों ने इतना जुल्म किया, इतनी तकलीफ़ें दी, खाना भी सही से नहीं दिया। ज़िंदगी तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है, अल्लाह ताला जिसे चाहे उसे ज़िंदगी अता फरमाता है। लेकिन एक वो भी हो जाता है कि जब इंसान अपनी केयर नहीं करता है और जब बच्चे की केयर नहीं हो पाती है और उसको सही तरीके से खान पान ना मिल पाए, तब मामलात ऐसे हो जाते हैं, वो एक ज़रिया बन जाता है, समझ रहे हैं। तो उसकी मैयत हो चुकी थी। वो बहुत चीख चीख कर रोने लगी और कहने लगी, ये सब उन लोगों की वजह से हुआ, ये सब मेरे शौहर की वजह से हुआ, कि उस बीवी की वजह से हुआ। उसने थोड़ी देर रोई। बूढ़ी अम्मा ने समझाया, कहा बेटा कोई बात नहीं है, पूरा